تاریخ کے دو باب پڑھ کر خود کو لادوال اور لافانی قوم سمجھتے ہیں اور اسی ظلم میں مبتلا ہیں کہ ہمارے پرکھوں کی گئی محنت اور لادوال کوششوں کا ثمر ہم تمام عمر کھائیں گے۔ ہم نے کبھی بھی اپنے قوت بازو کو آزمانے کی چاہ نہیں کی۔ ہم آج بھی تاریخ کی لہروں پر اپنی ڈولتی ہوئی کشتی کو اپنے تابناک ماضی کا سہارا دیے ہوئے ہیں، مگر صدر علی وقار جب لوہا استعمال میں نہ آئے تو زنگ آلود ہو جاتا ہے اور زنگ آلود لوہا کباڑ ہوا کرتا ہے۔ آج ہم ایسی کباڑ قوم ہے جو زندہ نام کی دعائیاں تو دیتی ہے مگر اپنے سائنسدانوں، ادیبوں، مفکروں اور لکھاریوں پر کفر کا ڈپا لگا کر ان کی تصاویر کو سیاہی آلود کرنے سے پہلے لحظہ بھر کو نہیں سوچتی، اور پھر امن کی بات کرتے ہوئے بطور دلائل کتاب تاریخ کے تمام جنگجوؤں کو لا کھڑا کرتی ہے۔ یہ کند ہے لوگ اس ایوان میں آسان نہیں مٹانا نام و نشان ہمارا کا نعرہ بلند کرتے ہوئے اس قوم کی بس سوچ اور بیکار بازوؤں پر نظر نہیں دوڑاتے۔ مذہب کے نام پر پیسہ کمانے والوں کا ہزاروں کا ہجوم اور اس کی معیت میں عبدالستار ریڈی جیسے ملکی وفاداروں کو گالیوں کا نذرانہ پیش کرتی ہے۔ اس کے برعکس بلوچ اپنے حق کی بات کرنے کے جرم میں فوجی ہتاف سہیں تو اس پر کوئی آواز نہیں، یہاں تک کہ ان کی ماؤں کے آنسو گالوں کے گڑھوں سے بہہ بہہ کر ہتھیلیوں کی دراڑوں میں خشک ہو جاتے ہیں۔ تو علی وقار نام تو مٹ چکا، اب 4 کتابیں پڑھیں یا 2 صفحے ماضی کا راگ الاپنے سے تو بھی یہ نام زندہ نہیں ہوگا، کیونکہ کہانی جو تم کو دکھائی گئی ہے، جو لوری بھی تم کو سنائی گئی ہے، خدا کی قسم یہ کہانی نہیں ہے۔ تمہیں بے تحاشا تماشا دکھا کر کہانی کو تم سے چھپایا گیا ہے۔ کہانی تو لوگوں تمہارا لہو ہے جسے رات میں بند کمرے کے اندر، نجی محفلوں میں سوراہی کے اندر چڑیلوں کو بھر کے پلایا گیا ہے۔ کہانی کو تم سے چھپایا گیا ہے۔ نا امیدی تمام جذبوں اور خوابوں کی کسب کو کچل دیتی ہے۔ تو وقار آج ہم نا امیدی کے اس مقام پر کھڑے ہیں کہ جہاں سے پلٹ کر دیکھا جائے تو مایوسی کے علاوہ اور کچھ نظر نہیں آتا۔ ہمارے دلوں پر مہرے، ہاتھوں میں تالے اور ذہنوں پر بیگانگی کے چھالے پڑ چکے ہیں، اور ان چھالوں کی چبھن محسوس کرنے کے باوجود ان پر اپنے احساسات کی آنکھیں موند لینے والوں سے میرا یہ سوال ہے، اگر یہ زندہ قوم ہے تو پھر روٹی کے گرد بھوکے جسموں کا رقص اور اس رقص میں شمولیت اختیار کرنے والوں کا ہجوم ختم کیوں نہیں ہوتا؟ اگر ان کا وقار لافانی ہے تو سارے جہاں کا درد ہمارے جگر میں کیوں؟ اگر ان کا نام انمٹ ہے تو اس ملک کی جڑیں کریدنے اور انہیں جہالت کے پلندے پر قائم رکھے یہ لوگ کس سنسار میں گم ہیں؟ اگر ہم خوددار قوم ہیں تو پھر اپنے کعبے کو واشنگٹن ڈی سی، بیجنگ اور سعودی حکام کے قدموں تلے کیوں تلاش کرتے ہیں؟ تو وقار